تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دیکھیے یہ مقدس ترین افراد، یہ علماء، یہ مہاراجے، یہ تقوی میں ڈوبے ہوئے، یہ حب دنیا سے دور، حب جاہ اور حب شہرت سے دور، ان کی زندگیاں گزارنے کے طریقے انتہائی سادے، یہ عبادت و اطاعت الہی میں سرگرداں، علم و دانش کے پہاڑ، یہ 14 16 گھنٹے تک قرآن و حدیث میں گم رہنے والے، یہ درس و تدریس اور تبلیغات میں مصروف رہنے والے، ان سب کی تعداد غیبت سے لے کر اگر ہم دیکھیں، غیبت کبریٰ سے آج تک ان کی تعداد ہزاروں میں، ممکن ہے لاکھوں میں بھی رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس مالی معاملے میں یہ سب کے سب افراد، ہزاروں لاکھوں، یہ سب کے سب دنیا پرستی کا شکار ہو جائے، سب جو ہے وہ امام کا مال کھانا شروع کر دیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کھایا ہوا ہوتا تو کچھ نظر بھی تو آتا ہے، بہت سو کی خوراکیں بھی اگر آپ دیکھیں ان میں سے تو روزانہ کے چند لقموں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی پوری زندگیاں اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہیں تو ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نظر آتی، کہیں تو یہ حب دنیا کی طرف، حب جہاں کی طرف، اس طرف مائل نظر آتے، اور چند افراد یعنی اس میں سے کتنے علماء ایسے ان کی چند لقموں سے زیادہ روزانہ کی خوراک بھی نہیں۔ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تشریف لائے تھے یہاں پر مدرسے میں، اور کھانے کے درمیان ایسی ذرا ہلکی پھلکی سی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آغا یہ بتائیے کہ جو علماء آپ نجف میں اتنا عرصہ رہے ہیں، بڑے بڑے مہاراجے کو بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ کھانا جس وقت کھاتے تھے کتنے افراد کھانے پینے کے شوقین تھے؟ کہ ایسی بطور مزاح میں نے ان سے پوچھا، تو فرمانے لگے کہ نہیں، کھانے پینے کی طرف بالکل بھی مائل نہیں ہوتے۔ اور مولانا غلام علی وزیری صاحب سے بھی میں ایسے ہی سوال ایک دفعہ کیا تھا کہ نجف میں آپ نے بھی دیکھا ان سب مہاراجے کو، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، ان کی رغبت نہیں اس طرف۔ تو بہرحال جس طریقے سے آیت اللہ بہجت حب دنیا سے انتہا سے زیادہ دور، کون کہے گا کہ یہ افراد وہ تھے کہ جو مال بٹور رہے تھے لوگوں سے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ان کے خلاف یعنی کوئی نام لے کر بھی کوئی ان کے خلاف جو معترض افراد ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ تک ان کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ اپنے نام کے ساتھ القابات وغیرہ لگانا، وہ تو خیر کوئی بھی مرجع ویسے پسند نہیں کرتا، لوگ جب کتابیں چھاپتے ہیں کچھ ان کے نام سے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، لیکن اصلاً آیت اللہ بہجت یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر پہ بھی العبد لکھا ہوا ہے، ان کی مہر کے اوپر بھی یہی تھا، خدا کا بندہ، بس۔ یعنی اس حد تک یہ لوگ دور تھے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو توضیح المسائل اپنی لکھی تو اس کے اندر جہاں مجتہد کی جو شرائط لکھی اس میں سے ایک ہے کہ وہ دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا کا حریص ہے تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اچھا کون شخص ایسا ہے جو اپنے مفاد کے خلاف کوئی قانون بنائے گا یا کوئی فتویٰ دے گا؟ لوگ تو اسی کے اوپر اطلاق کر دیں گے کہ آپ ہی نے کہا، اور آپ کی اپنی پوری زندگی ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ تما اور لالچ اور دنیا پرستی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہی۔ کہا نہیں، دنیا کا حریص اگر ہے تو وہ اس کی تقلید بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دشمن بھی جو مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھ رہا ہے ان مہاراجے کو، وہ بھی آج تک ان کی شخصیت اور دامن پہ کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکا، کوئی نہیں۔ الزامات لگاتے رہے لوگ، اور الزامات تو دیکھیے انبیاء پہ بھی لگائے گئے۔ آپ شہید ثانی کی کتاب اٹھا لیں، جب کسی نے آ کر امام سے کہا تھا کہ مولا اس طرح سے لوگ ہم پر الزام لگاتے، تو امام نے پورے پچھلے انبیاء پہ جتنے الزامات لگائے ہیں، وقت بھی نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ ان سب کو پیش کروں، تو انبیاء پہ بھی الزامات لگائے گئے ہیں، ائمہ پہ بھی لگائے گئے، حتیٰ کہ پروردگار عالم پہ الزامات لوگوں نے لگائے۔ وہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ شکایت کی تھی کہ پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ کہا کہ موسیٰ جو چیز ہم نے اپنے لیے نہیں رکھی ہو تمہارے لیے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ لوگ مجھ تک کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کو۔ تو دیکھیے ان افراد کی زبانوں کے اوپر نہ جائیں۔ تہمت اور الزام تو انبیاء ائمہ حتیٰ کہ پروردگار پر لگائے جاتے رہے، تو ان علماء اور مہاراجے پہ بھی لگا دیے جائیں تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں۔ لیکن بہرحال ان کا مشن اور مقصد فقط یہ ہے کہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر ناچ کر اس طرح کے الزامات لگا کر یہ لوگوں کو علماء اور مہاراجے سے دور کر سکے اور ان کو مرکز سے کاٹ سکے۔ امام خمینی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زوجہ خانم خدیجہ ثقفی، جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا،
کہ فون کی لمبی لمبی لائنوں میں بے ہوش ہوئی جا رہی. اور جب احمد خمینی نے فرمایا تھا ان کے بیٹے نے کہ بابا جان اگر خمس کا تو ذکر نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو ٹیلی فون گھر میں لگوا لیں اپنے، تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ میں ان عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی لائن میں جا کے چاہے گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہونا پڑے لیکن اپنے اوپر کبھی پیسہ خرچ کرتے اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہا. میرے پاس آج اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ چیزیں آپ کو دکھا سکوں، ورنہ مرتضیٰ کشمیری جو آیت اللہ سیستانی کے داماد ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود بھی، جس میں انہوں نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ اتنا دور ہیں ان تمام چیزوں سے آقا سیستانی کہ بہت سختی کے ساتھ تک کہ کہہ رہے ہیں جب توضیح المسائل ان کی چھپنے جا رہی تھی تو منع کیا تھا کہ کوئی بھی طریقے یعنی مال امام کو یا خمس کو میری شہرت کے کسی کام پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، میں حرام قرار دیتا ہوں. تو بہرحال بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف اور مال اور مختلف ذرائع سے ان کی یہ کتابیں اس لحاظ سے چھپوا لیتے ہیں. تو بہرحال اور جس وقت امام خمینی پیرس میں تھے جلا وطن، تو باقاعدہ ان کے اگر آپ خطوط پڑھیں جو باقاعدہ اب وہ خطوط چھپ بھی گئے ہیں کتاب وعدہ دیدار کے نام سے، اور جو انہوں نے عام ٹائپ کے جو گھریلو یا اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے تھے جلا وطنی کے دور میں، اپنی بہو کو خط لکھے تھے، بیٹے کو خط لکھے تھے، نجی خطوط ہیں، وہ شائع کیے گئے ہیں، اردو میں بھی دستیاب ہے وعدہ دیدار. تو اس میں باقاعدہ خط ہے جو لکھا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ چند سو تومان فلاں شخص نے مجھے بھجوائے ہیں، اس کی مجھے بتاؤ کہ کس مد میں بھجوائے، میں سخت کئی دنوں سے پریشان ہوں. جبکہ فرانس میں رہتے ہوئے پوری تحریک امام خمینی چلا رہے تھے اور چند سو تومان کے لیے کہ مالی امور ہیں کہ کس نے کس مد کا پیسہ بھجوایا ہے، یہ میرے پاس امانتاً رکھو، میں سخت پریشان ہوں، یہ کون سا پیسہ ہے، یہ مجھے اس متعلق جو ہے تفصیلات بتائی جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اتنی احتیاط علماء کی ان مالی امور کے اندر کتنی احتیاط. اسی طریقے سے آیت اللہ مرشی نجف اتنے زیادہ ان کی زندگی ایسی کہ جب انتقال ہوا تو اپنی لائبریری ہی کے باہر صحن میں انہوں نے کہا کہ تاکہ طالب علموں کے قدموں کی گرد اڑ اڑ کے میری قبر پہ گرے، ورنہ معصومائیں قوم کے حرم کے اتنے قریب ان کی قبر مبارک کے چاہتے تو کہتے تھے کہ وصیت کر کے چلے جاتے، نہیں بھی وصیت کرتے تو لوگ انہیں حرم معصومہ قوم میں ہی دفن کرتے. 40-50 سال وہاں پر انہوں نے نماز بھی پڑھائی، لیکن کہا کہ نہیں میں لائبریری میں دفن ہونا چاہتا ہوں طالب علموں کے رستے میں کہ ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میری قبر پہ آ کر گرے. اور اتنی عظیم الشان لائبریری بنا کے گئے جو ایشیا کی سب سے بڑی اسلامک لائبریری. اور کیا تھا اپنی غربت کا عالم، جب انتقال ہوا تو صرف چند سو تومان ان کے پاس تھے اور ساری زندگی آیت اللہ مرشی نجفی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، حج نہیں کیا. یہ ان علماء اور مراجع کے دیکھیے الزامات کی بارش کی جاتی ہے جن کی زندگیاں یہ ہیں. ہاں پیسہ آیا لیکن پیسہ لوگوں کی مصلحتوں میں خرچ کی، جو ابھی آپ کے سامنے لائبریریاں بنا کر گئے، ڈی سی او مدارس کھول کر گئے، کتنے ہاسپٹلس اور کلینکس بنا کر گئے، کتنے یتیم خانے جو ہیں وہ کھولے ہیں، کتنے انڈسٹریل ہومز آیت اللہ مرشی نجفی نے قائم کی. اور مگر انتقال کے وقت ذاتی ملکیت میں چند سو تومان کی جس کی ایران میں کوئی بھی حیثیت نہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے اندر لگایا ہے. اچھا پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی مجتہد کے انتقال کے بعد جو ان کا جمع شدہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ یہ کسی دوسرے مرجع کو کبھی منتقل ہوا ہو. دیکھیے سوچ سوچ کے بڑی کہاں سے دودھ کی کوڑیاں لائی جاتی ہیں، اور یہ سارے ان کے حالی موالی اور ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں سب ہڑپ کر جاتے ہیں. معاذ اللہ، آپ مجھے ان کے وہی الفاظ بتانے پڑتے ہیں جو عام طور پہ کہے جاتے ہیں. دیکھیے بہت سی جگہوں پر باقاعدہ تقاریب منعقد ہوتی کہ جس میں مرحوم مجتہد کی مہر توڑی جاتی اور اس کا مال جو دوسرا نیکسٹ مرجع جس کی اب تقلید میں لوگ جاتے ہیں ان تک منتقل ہوتا ہے. باقاعدہ اس کی ریسنٹلی ایک مثال آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی. جب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد باقاعدہ ایک تقریب ہوئی قوم میں جس میں ان کی مہر کو توڑا گیا. یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اب ان کا فتویٰ سب اب ختم، ظاہر ہے کہ اب ان کی کوئی اس طرح کی چیز استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ نیکسٹ مرجع جو بھی مجتہد ہے اور یہ سارا مال بھی جو جمع شدہ ہوتا ہے خمس کا یا دیگر وجوہات شرعیہ کا وہ دوسرے مجتہد کی طرف، تو آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف وہ سب چیزیں منتقل کی گئی.
اچھا جو مراجع ہوتے ہیں ہمارے مراجع، وہ جو پروجیکٹس مردہ مجتہد چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ مجتہد جو ہے وہ رضایت امام کو سمجھتا ہے کہ میں اس پیسے کو کہاں خرچ کر سکتا ہوں، امام کی اس پیسے کو کہاں خرچ کرنے میں راضی ہوں گے. تو عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجتہد انتقال کرتا ہے اس کے بعد میں آنے والے مرجع کے پاس اگرچہ اس کا تمام وجوہات شرعیہ کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ کیونکہ مردہ مجتہد بھی انہی تمام مصارف میں اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں امام راضی ہوتے ہیں، تو عام طور پر جو نئے آنے والا مرجع ہوتا ہے اس مردہ مجتہد کے احترام میں بھی، اور وہ بھی ان کو انہی مقاصد کے اندر، کیونکہ اسلامی کی ترویج و تبلیغ میں وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں انہی پروجیکٹس میں، تو وہ اجازت دے دیتا ہے کہ وہ جن پروجیکٹس میں جو پیسہ لگا کے گئے تھے یا جن مصارف میں خرچ کر کے گئے تھے، میں انہی میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی خوئی سینٹر اور کون سے ایسے ادارے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں اور بعد کے مراجع نے اس میں پرمیشنز دے رکھی ہیں. یا پاکستانی حکومتوں یا ہمارے طرح کے یہاں کے سیاستدانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ کوئی پروجیکٹ خواہ کتنے اچھا کیوں نہ چل رہا ہو، نئی حکومت آتی تو پچھلے تمام پروجیکٹ کو زیرو کر دیتی اور کہتی ہے نئے سرے سے ہم کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے. وہاں پہ تو ایسا معاملہ نہیں، وہاں تو رضایت امام کو سمجھنے والا ایک مجتہد دنیا سے گیا، دوسرا بھی امام کی رضایت کو سمجھتا ہے، تو انہی تبلیغاتی امور میں انہی پیسوں کو استعمال کی وہ پرمیشن دے دیتا ہے عام طور پر. اچھا اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایران کے علاوہ تو ہم نے کہیں یہ پیسہ خرچ ہوتے نہیں دیکھا، ایران کے علاوہ، اور اگر کہیں پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا تو وہ ہم کو نظر آتا. اچھا دیکھیے اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ بھئی اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. چمگادڑوں کا اجماع بھی اس بات پہ کیوں نہ ہو جائے کہ بھئی سورج نہیں ہے، کیونکہ وہ چمگادڑیں رہتی ہیں اندھیروں میں، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی سورج کو، کتنا ہی اجماع کر لیں گے کوئی سورج نہیں ہے، لیکن سورج پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیونکہ آپ کو کے علم میں یہ بات نہیں آ رہی، آپ نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ آپ کو ایران کے علاوہ کسی جگہ پیسہ خرچ ہوتا نہیں نظر آ رہا. تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے، ایک عالم دین باقاعدہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو رہبر معظم کے جو نمائندے ہیں آغا بہاؤالدینی، وہ ایک دفعہ ان کے پاس شکایت لے کے گئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر ان چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور شکایت ان سے کی کہ پاکستان میں سادات کی دیکھیے کتنی بری حالت ہے اور یہاں پر بھی اس پیسے کو استعمال کریں، بلکہ شکایت کی کہ یہاں پہ بظاہر ہمیں استعمال ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو کہہ رہے ہیں کہ آغا بہاؤالدینی اٹھے اور کمرے میں گئے دوسرے میں، اور وہاں سے پوری ایک لسٹ نکال کے لے کر آئے اور کہا کہ دیکھیے سینکڑوں صرف کراچی کے سادات کی ایک لسٹ ہے گھرانوں کی جس میں پر منتھ جن کے پاس جاتا ہے سہم سادات. اب ظاہر ہم تشہیر تو نہیں کریں گے یا اخبارات میں تو نہیں دیں گے یا دنیا پرستوں کی طرح سے جو اشتہارات کے اندر تو اس بات میں نشر نہیں کرتے پھریں گے کہ ہم نے اتنا پیسہ فلاں کو دیا ہے. تو دیکھیے اصل میں یہ لوگوں کا اس طرح سے نا سوء ظنی ہوتی، تو اپنے سوء ظنی کو کم کرنا پڑے گا. ہم لوگ بدگمانی کی طرف فوراً جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں کتنے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا، پاکستان میں کتنے ایسے مدارس ہیں. وہی تو میں نے کہا 3-4 گھنٹے آپ مجھے دیجیے، میرے پاس اتنا بس میں اشارے کے تحت کچھ کرتا ہوا گزروں گا. جامع المنتصر لاہور، اس کی پوری دنیا میں بھی بلکہ اس کی کئی شاخیں ہیں، کتنے وہاں پہ اتنا بڑا ادارہ کتنے سال سے چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے علماء فارغ ہو کے تبلیغات میں مشغول ہیں، لائبریریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. جامع المنتصر کے علاوہ جو کہ لاہور میں ہے، اس کے علاوہ جامع المنتظر مانچسٹر میں بھی ہے. یعنی پیسہ ایران کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ تبلیغات میں خرچ ہو رہا ہو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. جامع خوئی جو جھنگ میں ہے وہاں یعنی چند ایک مدارس، جامع علمیہ، اس میں جامع ملیہ غلط لکھا ہو، جامع علمیہ جو ہمارے ڈیفنس میں یہاں پر ہے مسجد یثرب کے احاطے میں، وہ تمام ادارے جو اس طرح سے چل رہے ہیں. مدرسہ مدینۃ العلم جو شیخو پورہ میں وہ چل رہا ہے. کراچی میں بھی کتنے مدارس ہیں جن کی تصویریں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، لیکن کھینچ کے وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. مدرسہ جعفری جو اٹک میں ہے، ایک مدرسہ جعفری ہے کراچی میں بھی ہے نمائش پہ. اس کے علاوہ جامعۃ الرضا ہے، اس کے علاوہ کتنے ہی اور جو جامع رضویہ ہے مثلا ساہیوال میں، اور جامع تقویہ ہے آزاد کشمیر میں. یعنی تبلیغات میں پورے آپ کو نظر آئیں گے. شیخ محسن علی نجفی، ان مقدس عالم دین نے اتنا کام پاکستان کے اندر کیا. آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں نہیں صرف ایران میں صرف نظر آتا ہے کہ صرف ایرانی کے لیے خاموش رہ گئے. ایک صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیے کہ شیخ محسن علی نجفی اتنا زیادہ ان کا کام کیا باقاعدہ پوری جامعۃ الکوثر یا الکوثر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں انہوں نے خود قائم کی.
کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی شاندار یونیورسٹی جو اسلام آباد میں انہوں نے قائم کی, اور بہترین, اور الہادی ٹی وی, کتنے بہترین پروگرامز, اگر آپ نہیں تو آپ باقاعدہ ایک ڈش لے کے لگوائیے جس میں الہادی کی صرف اور صرف تبلیغات پر مبنی یہ چینل, صرف اور صرف تبلیغات. علماء آتے ہیں, مختلف دروس دیتے ہیں, ایک سے ایک بہترین پروگرام اس کے اوپر آتے ہیں. خود شیخ محسن بھی تفسیر قرآن وغیرہ کے اس کے اندر دروس وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی, زلزلہ زدگان کے لیے ان کی کتنی خدمات ہیں, سینکڑوں مکانات انہوں نے اس لحاظ سے جو ہے بنوا کے دیے ہیں, اور کتنے مدارس ان کے چل رہے ہیں, کتنے ہاسپٹلس ان کے چل رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. باقاعدہ خود شیخ محسن فرماتے ہیں کہ میں مقروض ہو جاتا ہوں, یعنی اتنا زیادہ ان تمام پروجیکٹس کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے جو سینکڑوں مکانات بنوا کے دینا زلزلہ زدگان کے لیے. آپ خود سوچیے, اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو چلانا ایک کعبہ عام طور پر ڈونیشن سے ہوتے ہیں, یہ سب ہم اس کے پیسے سے ایک کنٹریبیوشن اس کا بھی ہوتا, جس کے اندر یہ پیسہ خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم کو, اور خود پاکستان کے اندر مثلا جو ہے نظر آ رہا. اس کے علاوہ لبنان کے اندر جب اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی لبنان میں, اور حزب اللہ نے کتنا بہترین جو ہے مقابلہ کیا تھا اور اسرائیل کو ایک شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا, تو لیکن ان کے جو بھی بہرحال وہاں پر لبنان کے اندر تباہی ہوئی تھی, اور اسرائیل نے جس اعتبار سے بمباری کر کے جو تباہ و برباد لبنان کو کیا تھا, صرف چند ہفتوں کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے پل تھے وہ سب کے سب حزب اللہ نے جو ہے وہ بنوا کے دیے, لوگوں کے مکانات بنوا کر دیے, اور تمام مراجع نے خمس کے پیسے کو وہاں پر استعمال کرنے کی اجازت دی. کب کم ڈونیشن سے ہو سکتے تھے؟ یہ جو ریکنسٹرکشن جو ساری کی ساری حزب اللہ نے چند ہفتوں کے اندر لوگوں کی جو ہے وہاں پر کر کے دکھائے, وہ سب کے سب, یعنی اس کے اندر ایک بڑا کنٹریبیوشن خمس کے پیسوں کا بھی, جس کا ایران سے آپ کہہ رہے ہیں نا ایران کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں نظر آ رہا ہمیں, کیونکہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو آپ کو کہاں سے نظر آئے گا. اور یہ معترضین, یہ افراد, انہوں نے اسرائیل کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی حزب اللہ کے لیے کبھی ایک پیسہ کبھی ڈونیشن نہیں دیا, کبھی کسی لحاظ سے بھی زبانی یا قلمی طور پر کمک نہیں. اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خود آغا سیستانی, وہ تو ایران میں نہیں ہے نا, عراق تو الگ ملک ہے, اپنے ذاتی گھر میں جنریٹر نہیں, ہر وقت ایران میں آپ کو پتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد, جیسے ابھی یہاں پہ بھی مستقل جا رہی ہے, وہ تو خیر پھر بھی حالت جنگ میں, ہمارا تو ملک جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ وہی جنگ جیسی کیفیت پیدا ہوئی ہوئی ہے یہاں پر. تو بہرحال اپنے گھر میں جنریٹر نہیں ہے, لیکن کئی لاکھ جنریٹرز خرید کر وہاں کے عوام کو جو ہے شیعوں میں جو ہے وہ تقسیم کیے, وہ اس کے پیسے سے. آیت اللہ خوئی کا خوئی سینٹر کتنے ممالک کے اندر, نیو یارک میں اور کتنی اور جگہوں اور اسٹیٹس کے اندر خوئی سینٹر ہے, منظم لحاظ سے وہاں کے مومنین کے لیے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ آتے ہیں, اپنی جو ہے وہ مجالس ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور حکومت اسلامی ایران تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اسلامی حکومت کیونکہ قائم ہے, تو ایک منظم ایک اسلامی حکومت قائم ہے, تو منظم انداز میں کام ہوتا بھی نظر آتا ہے. کتنے لاکھوں افراد, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کی شادیاں وہاں پر اجتماعی شادیاں ہوتی, اور باقاعدہ ان کی شادیوں کے پر ادارے بنائے گئے ہیں جس پہ ان شادیوں پر وہ خمس کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. لاکھوں بلا مبالغہ اب تک اس سے جو ہے فیضیاب ہو چکے. خود یہاں کے جو سادات ہیں, میں ذاتی طور پر انوالو ہو کے بعض اوقات دیکھا کہ سینکڑوں سیدانیوں کی شادیاں اس سہم سادات کے پیسوں سے جو ہے وہ ہوئی ہیں. اور یعنی کتنا زیادہ کام پاکستان کے اندر مختلف ممالک کے اندر نظر آتا ہے باقاعدہ. اور جناب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اعتراضات ان علماء میں بھی کیے جاتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر فقط گاڑی بھی نظر آ جائے نا تو جناب فوراً اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے کہ جو 10 روپے ہم نے خمس کے دی تھی, یہ گاڑی اور گھر اس نے اسی پیسے سے بنایا. تو بہرحال اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, جیسے آیت اللہ خوئی تھے, ایک چاہنے والا ان کے پاس ایک گاڑی تحفے میں دیکھے گیا. دیکھیے افراد ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جن سے ہم دین لیتے ہیں اور آخرت کو پورا حاصل کرتے ہیں, ان کی دنیا ہم قسمہ پرسی میں ہوتے نہیں بسر ہوتے نہیں دیکھ سکتے. ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے جو ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. تو آغا خوئی کے پاس ایک گاڑی لے کر آئے, لوگ آغا خوئی کی گاڑی پہ بھی اعتراض کرتے تھے, ان کو پتا نہیں ہے. دیکھیے صرف سوئے زنی کے اینک لگا کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اور اتنا جذبات آغا خوئی نے انکار کیا, کہا کہ نہیں میں یہ گاڑی نہیں لے سکتا, میری مناسب نہیں ہے میرے لیے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی باتیں, بہت آرگومنٹس ہوئے, لیکن آغا خوئی نے قبول نہیں کیا. اتنا جذباتی ہو گیا وہ عرب جو ان کے پاس آیا تھا, کہا کہ اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو میں اس گاڑی کو یہیں آگ لگا دوں. بعض اوقات دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی. اتلاف مال یہ حرام. آغا خوئی سے بہت سے سوالات بھی پوچھے گئے کہ کسی جگہ کوئی خاتون وصیت کر کے گئی ہیں کہ میرا زیور جو ہے وہ مجھے زیورات پہنا کر ہی قبر میں دفن کیا جائے, ایک وصیت کر کے گئی تھی خاتون.
اب آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اتلاف مال ہے، یہ اس وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ تو وہ بھی اتلاف مال، گاڑی کو آگ لگا دیتا، حالت مجبوری میں آقا خوئی نے گاڑی کا تحفہ قبول کیا۔ خود مولانا غلام علی وزیری صاحب ہمارے بیان کرتے، کہہ رہے ایک صاحب آئے گھر پہ، گاڑی آئی اور کہا کہ یہ اے سی جو ہے یہ آپ نے منگوائے تھے آگے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے کوئی اے سی نہیں منگوایا۔ کہا کہ نہیں، اس کی پیمنٹ بھی ہو گئی، ہمیں تو صرف ڈیلیوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا یہاں پہ رکھ دو، اور ہفتوں تک انہوں نے نہیں لگوایا کہ کوئی غلط فہمی میں دے گیا ہے، اس کو میں واپس کر دوں۔ بعد میں ان کی طرف سے آئے کہ آپ ہم انسٹالیشن کے لیے بھی آ گئے، ان صاحب نے پیمنٹ کر دی ہے، نہ اپنا نام بتایا نہ کچھ کیا، اور زبردستی ہم کو لگا کر ہی جانا ہے۔ اس طرح سے کہنے آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ اے سی کا تحفہ کس نے بھجوایا۔ تو مختلف ذرائع ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ ان کو سہولیات دینا چاہتے ہیں، ان کی زندگیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں اتنی عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور دوسرا جو ہے جس سے ہم آخرت کو حاصل کر رہے ہیں اور تمام دین و دنیا کی ان سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، وہ اتنے برے حال کے اندر ہو۔ اور یہ جو افراد ہیں، اچھا اب دیکھیے، لوگ دوسرے لوگ خمس دے رہے ہیں، وہ ریسیو کر رہے ہیں، دبلے دوسرے لوگ ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ان مجتہدین کو خمس کیوں دیا جا رہا ہے۔ جسے ایک صاحب نے کسی مولا سے آ کر کہا، مولا نے سفارش کر کے اس صاحب کی مدد پوری کر دی، انہوں نے کچھ زیادہ پیسے دے دیے، امام نے زیادہ ہی پیسے اس کو دے دی۔ تو تیسرے صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مولا اتنی زیادہ پیسے دے رہے ہیں اس کو، مستحق کو۔ امام نے کہا بھائی دینے والا کوئی اور ہے، لینے والا کوئی اور ہے، تو خواہ بیچ میں ہلکان ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور دے رہے ہیں، لے کوئی اور رہے ہیں، آپ بلا وجہ کتابیں لکھے چلے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دور کیے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی خیر خواہی کا کوئی کام ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے خمس سے تو کاٹ دیا ہم نے، سے اب کوئی آپ ادارہ کھول کے دکھائیے، کوئی آپ تبلیغاتی آپ کے مراکز ہوں، آپ کے مدرسے ہوں کہ دیکھیے اس طرح سے دین کا کام ہوتا ہے، خمس کی ضرورت نہیں، ہم اس طرح ڈونیشن سے کام ہوتا ہے، وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے فقط آپ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر لیا اچھا سے آ گیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو ایک دھیلا بھی راہ خدا میں انسان خرچ نہ کرے اور بس صرف دوسروں کو بیٹھا اعتراض کرتا رہے۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں بھائی کل تک یہ مولوی حضرات تو سائیکلوں پہ نظر آتے تھے ہمیں، آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی۔ میں کہتا ہوں اچھا ہوا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ جب سورہ الحمد امام کے ایک بچے کو یاد کرائی تھی، معلم نے آ کر امام نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ لوگوں نے اعتراض کیا مولا صرف سورہ الحمد یاد کرانے پہ آپ نے اتنا انعام دیا، نہیں تبلیغاتی کام اس نے کیا صرف سورہ الحمد یاد کرائی تھی۔ امام نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کتنا بڑا احسان مجھ پر کیا۔ اب اگر وہ معلم جس نے یہ تبلیغاتی کام کیا تھا اور سورہ الحمد یاد کروائی تھی، امام نے اس کو کتنا نواز دیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے وہ پیدل آتا ہو، اگلی دفعہ سے سواری پہ آنے لگا ہو، تو کیا آپ اس وقت بھی اعتراض کرتے؟ کل تک یہ پیدل آتا تھا، آج دیکھیے بڑے اس کے پاس مال آ گیا ہے۔ تو دیکھیے علماء کے بہت سارے طریقے ہیں جس میں محنت کرتے ہیں وہ، اس میں ان کو پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، کتابوں کے ترجمے کرتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، وہاں سے ہدیے ملتے ہیں، نکاح آپ کے پڑھتے ہیں، وہاں سے آپ کی طرف سے ہدیے ملتے ہیں، بیرون ملک مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے ہدیے ملتے ہیں۔ چند سالوں میں اگر وہ صرف چند لاکھ کی گاڑی لے لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل آپ خود دیکھیں کہ جو تھوڑا مختلف چیزوں اتنے سارے خدمات انجام دے رہا اور الگ الگ جگہوں سے پیسہ آ جائے، کچھ عرصے بعد وہ گاڑی لے لے، اس کے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لوگوں سے بھی کچھ تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اولاد کسی اچھی جگہ جاب پہ لگ گئی، مالی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ آج سے آپ 15-20 سال پہلے آپ جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے مالی حالات دیکھ لیں کیسے تھے، اور آج پہلے سے انسان محنت کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں ہر شخص کے اندر ایک ترقی کی اپنے ذرائع سے ترقی آتی ہے، ایک طبعی ترقی جو سب افراد کرتے ہیں، وہ ان علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی سارے ذرائع آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بدحالی کا شکار رہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بس وہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی معاشی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے جیسے جو ممالک ہیں یہاں پر ہمیشہ معاشی حالات خراب رکھے جاتے ہیں، کیونکہ پھر جرائم زیادہ پنپتے ہیں، پھر انسان کرپشن کی طرف جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازشی طور پر ہمارے جیسے ممالک کو اس میں انوالو رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں آپ خمس دینا بند کیجیے اور الگ سے ان علماء کے مالک کو مک کر کے دکھائی، آج تک کسی نے ایک پیسہ ان کو نہیں دیا کہ ٹھیک ہے آپ خمس نہ لیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہم آپ کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے، ہم آپ کو فلاں چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ تو بعض اوقات دیکھیں اس خمس کے پیسے سے شوکت اسلام کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ خود یہی شیخ محسن علی نجفی یہ فرماتے ہیں کہ
جب ابتدائی طور پر انہوں نے جامع اہل بیت قائم کی تھی اسلام آباد میں، تو ان کا اپنا جو کمرہ تھا، کہہ رہے میں نے بالکل اس میں کوئی چیز نہیں رکھی تھی، اور وہی سادہ طریقے سے زمین پہ صرف ایک چٹائی ڈالی ہوئی تھی اور ایک تکیہ وغیرہ رکھا ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں افغانستان سے آیت اللہ آصف محسنی یہ افغانستان کے آیت اللہ ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، اور اس وقت افغانستان کا جو کانسٹیٹیوشن دستور جو ہے، آئین جو ہے افغانستان کا، اس کا 75% آیت اللہ آصف محسنی نے تیار کیا. تو ہماری جو مراجع کہہ رہے ہیں خود افغانستان سے جب یہاں آئے، ان کے پاس آ کر ٹھہرے، تو ان کہا کہ تم نے اپنے کمرے کی کیا حالت بنائی ہوئی. خود شیخ محسن فرماتے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں پر اس کمرے کی حالت بہتر نہیں بناؤ گے، آج کل کا دور ایسا کہ جو طالبین یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دل برداشتہ ہو جائیں گے، یہ کہیں گے کہ جناب یہ میرا جب آگے بھی جا کے میں اسی طرح سے قسم و پرسی کی زندگی گزارنے، ابھی طالب علموں کے دماغ کچے ہیں، یہ دین کی طرف راغب ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس دین سے برگشتہ ہو کر چلے جائیں. تم یہاں پر کارپیٹ ڈلواؤ، پردے لگواؤ، اور ان تمام چیزوں سے رسم امام میں شوکت اسلام کا اظہار بھی مقصود ہوتا، اپنے لیے نہیں، تبلیغات اسلام کے حوالے سے یہ چیزیں اس وقت ضروری. یہی وجہ ہے کہ انسانی اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب کے نام سے ان کی کتاب بھی، کہ ہمیشہ اسلامی جو اخلاق ہے وہ تو ویسے کا ویسے چلا، لیکن آج کل جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے نوجوان ہیں ان کو آپ مذمت دنیا اتنی کریں، اگر ان کے سامنے تو کوئی نوجوان نہ کوئی پڑھنے کو تیار ہوگا، بس ہر وقت بیٹھا تسبیح پڑھتا رہے گا، نہ کوئی پڑھے گا، نہ کوئی کام کرے گا، نہ کچھ کرے گا. جب دنیا فانی ہے اور چند سال بعد دنیا سے چلے جانا ہے تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ نہیں، یہ والا تصور غلط ہے، نوجوانوں کے سامنے اس طرح سے چیزیں بھی نہیں پیش کرنی چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں الگ طرف چلا جاؤں گا. تو بہرحال اس میں یہی کہ آیت اللہ آصف محسنی نے اس طرح سے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ اس طرح سے طالب علم چلے جائیں گے، یہاں سے ماحول خراب ہو جائے گا. ابھی ہم یہاں سے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اتنے یہاں پر اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی لائٹ آ رہی ہے، بار بار جا رہی ہے، ہم یہاں سے سارے اے سی اکھڑوا کے پھینک دیں. ابھی اس میں چلنے کے باوجود آپ لوگوں کو گرمی سے کتنا برا حال. تو اگر یہاں سے تو کتنی خواتین یہاں پر رہ پائیں گی. جب ہمارے پاس یہ وسائل نہیں تھے اور دوسری جگہ پہ مدرسہ تھا، تو انہی گرمیوں کے ایام میں کتنی لڑکیاں بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں. کے اوپر بہرحال آفرین ہے، اور خدا آپ سب لوگوں کے بہرحال درجات کو بلند کرے، اور علم دین کا شوق مزید آپ کے اندر بیدار ہو کہ اتنی تمام گرمی کے باوجود بھی آ کر ان چیزوں کو برداشت کرنا. تو بہرحال اللہم صلی علی محمد، یعنی ہمارے اپنے گھروں کے اندر تو کوئی کمی نہ ہو، اور دینی جو ادارے ہیں وہاں پہ ریت اڑے، وہاں پر جو ہے وہ انتہائی سخت مشکلات کے اندر لوگ آئیں تاکہ لوگ وہاں سے. تو آپ کے اندر دین کی خیر خواہی کا کوئی جذبہ ہی اصلاً نہیں، آپ خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ سب ادارے ویران اور برباد ہو جائیں، اور اس طرح سے لوگوں کو کاٹ کے ان تمام چیزوں سے اور دین سے بالکل بہرا لوگ ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں. تو یعنی ساری کنجوسی اور کفایت چاری صرف مذہبی جہاں پہ تبلیغات آ جائیں وہیں پر سب لوگ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ سوء ظنی ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور لوگ علماء کو ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، اداروں کو بھی دیتے ہیں، مساجد کو بھی دیتے ہیں. کتنے افراد ایسے افراد اب کتنے نظر آتے ہیں، جیسے مسجد علی جو دبئی میں، اس کا واقعہ یہ نا کہ آیت اللہ مہدی الحکیم جب جلا وطن تھے اور وہاں دبئی میں موجود تھے، پھر اس کے بعد آیت اللہ مہدی الحکیم کو شہید کر دیا گیا تھا خرطوم میں. تو کہہ رہے ہیں وہاں پر موجود تھے وہ، اور اس وقت باقاعدہ کوئی مسجد قائم نہیں تھی وہاں پر. تو ایک بہت بڑا تاجر جو بہت ہی مالدار تھا ان کے پاس آیا، ایسی بات چیت ہونے لگی ان کی آپس میں. کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا گھر تو دنیا کے تقریباً ہر بڑے شہر میں. آیت اللہ مہدی الحکیم نے کہا کہ جی ہاں ہر بڑے شہر میں ہوگا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں مجھے پتا ہے کہ آپ کا گھر نہیں. اس نے کہا وہ کون سی؟ کہا جنت میں آپ کا گھر نہیں. پھر حدیث پڑھی کہ جو مسجد بنائے گا اس دنیا میں، جنت میں وہ اپنا گھر بنائے گا. اس نے فوراً اس زمانے کی بات بہت پرانی کئی لاکھ درہم کا چیک اسی وقت لکھ کر اور آیت اللہ مہدی الحکیم کے ہاتھ میں دیا، جس سے وہ مسجد علی قائم ہوئی جو آج دبئی میں. تو ایسے افراد اب کہاں نظر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈونیشن دینے والے لائیے ایسے افراد ڈونیشن، ٹھیک ہے ہم آج قوموں سے نہیں لیتے، آپ لائیے ڈونیشن، کام کر کے دکھائیے. اس کے اندر معمولی سے چھوٹا بھی اگر مدرسہ ہوتا ہے، لوگوں کو تو صرف بنی ہوئی چیز نظر آتی ہے نا. آپ چھوٹا سا مکتب بھی نہیں چلا سکتے. اب آپ خود دیکھیں کہ جہاں 15-20 بچے مثلا پڑھتے ہیں، اس جگہ کا کرایہ 6-7 ہزار 10 ہزار تک تقریباً کرایہ ہوگا، بجلی کا بل جو ہے وہ ہوگا، اساتذہ کی جو ہے فیسیں وہ دینی پڑیں گی، دیگر اور بہت سارے اخراجات ہوں گے. ذرا تھوڑا سا بھی مدرسہ اور آگے بڑھے گا، 40-50 بچے ہو جائیں گے تو معاملہ جو ہے 50-60 ہزار روپے مہینہ پہ چلا جائے گا.
ہر ماہ پھر بچوں کی تعداد اور بڑھاتے رہیے, مزید اساتذہ رکھنے پڑیں گے, ان کی تنخواہیں, ان بچوں کے انعامات, ان کی کوئی تقریب, کوئی کمپیوٹر, پتہ چلا 60-70 سے 1 لاکھ تک معاملہ چلا گیا. پھر جتنے آگے بڑھاتے جائیے اتنے خرچے بڑھتے چلے جائیں گے, اتنی فوٹو اسٹیٹس ہوں گی, اتنی پرنٹنگ ہوگی, سرٹیفکیٹس ایشو کیے جائیں گے, ان کی پرنٹنگ ہوگی, اکاؤنٹنٹ رکھے جائیں گے, چوکیدار ہوگا, آیا ہوگی, ان کی سیلری ہوگی. یہ کب ڈونیشن سے چیزیں ہو سکتی ہیں؟ صرف کون افراد ایسے جو ہر مہینے آپ کو اتنے پیسے دیں گے؟ یہ اسلام نے اس سسٹم کو رکھا ہے خمس کو کہ اس طریقے سے ان تمام ادارے چلتے رہیں, تبلیغات کا کام کہیں بھی پیسے کی کمی کی وجہ سے نہ روکے.